بہت ہی اسپیشل گیسٹ بلڈنگ میں آج موجود ہیں، مسٹر کیسر اقبال. ہم یہاں پہ کافی فریکوینٹلی شو کرتے ہیں، بٹ آئی نو ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے بیکاز ویورز آر ریئلی وانٹنگ دس انفارمیشن. آئی نو یہ انفارمیشن ہمیں سم ٹائمز اسکول میں نہیں سکھائی جاتی، کام پہ نہیں سکھائی جاتی، بٹ ہم جیسے اپنی لائف میں گرو کرتے ہیں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہے. اور اسی لیے آج مسٹر کیسر اقبال دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ آپ کی لائف اور کتنی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے with the information of astrology. تو مسٹر کیسر اقبال، تھینک یو ونس اگین کہ آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہوئے اس عظیم ڈے پہ، اور بہت ہی ہمارا تھینکفل ہیں آواز انٹرٹینمنٹ پہ کہ انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی یہاں پہ آ کے شیئر کرنے کے لیے. یہ تو ونس اگین آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز پہ؟ میں اپنی اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ کے پاک اور پوتر نام سے شروع کرتا ہوں. اور ہمیں کچھ دیر ہو گئی ہے، ہم نے جو پہلے یہاں پر گفتگو کی تھی، وہ جو وقفہ ہے اس میں کافی چیزیں اکٹھی ہیں، بہت زیادہ. اگر ان کو ہم آہستہ آہستہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم پبلک کو کافی انفارمیشن دے سکتے ہیں. یہ جو کشمکش آج کل چل رہی ہے ہمارے ہاں، اس کو زیادہ تو نہیں ڈیٹیل سے بات کی جا سکتی، مگر کچھ مایوسی جیسی چھائی ہوئی ہے. جیسے کہ آپ بات کر رہی تھی کہ یہ مایوسی اگر لگاتار ہمارے ساتھ رہی تو شاید یہ ہماری ڈیولپمنٹ، ہمارے بچے اور ہماری ساری زندگی جو ہے وہ کچھ پھر میزریبل ہوگی. آپ نے بات ہی بہت امپورٹنٹ سٹارٹ کی ہے کہ ایسی آپ کو انرجی فیل ہو رہی ہے کہ بڑی مایوسی جیسی چھائی ہوئی ہے. آبویسلی ہم ایک پینڈیمک میں ہیں 2 سال سے، جس میں کافی ریسٹرکشنز آ چکی ہوئی ہیں اور لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کی جو لائف تھی مے بی سیم نہیں ہے یا سیم کنیکشنز جو تھے پہلے، رائٹ؟ تو وہ آئی تھنک کافی انگزائٹی اور لوگوں کو فیل ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم ستاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مایوسی جیسی، یہ کون سے ستارے ٹارگٹ کرتے ہیں ہمیں؟ بیکاز ہر چیز یہ سیزن کی طرح موو ہوتی ہے. تو آپ ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن دیں. میں نے بہت دفعہ اس بات پہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ سارا ایک جو بھی ایک سرکل بنا ہوا ہے نا، یہ کووڈ جس کو ہم بولتے ہیں، یا اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا، کئی نام ہیں. یہ کیوں ہوا؟ بیسیکلی اس کے ساتھ راہو اور کیتو کا تعلق ہے. اچھا. یعنی جب راہو گھوم کے کیتو کی جگہ آتا ہے 18 سال کے بعد، تو اس وقت یہ سلسلہ جو ہے نا شروع ہوتا ہے. اگر کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھے تو ہر 18 سال کے بعد یہ چیز جو ہے یہ ہوتی ہے. کہیں ٹاؤن کی بیماری پھیل گئی، آپ نے نہیں سنا، وہ چوہے حالانکہ اب بھی ہوتے ہیں گھروں میں، لیکن اس وقت چوہوں سے وہ ایک ایشو بنا، بیماری بنی تھی. یہاں کر کے ایک ایسی گلٹی جیسی بنتی تھی، بس جس کی بنتی تھی وہ بندہ. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم کافی سالوں بعد مے بی سیم ہسٹری نہیں ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن وہ پیٹرنز ریپیٹ ہوتے ہیں کہ مے بی کوئی ابھی یہ والا فلو ہے، پہلے کوئی سوائن فلو تھا، پھر کوئی اور فلو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نا ہوتی رہتی ہیں ایور سو فریکوینٹلی. لیکن جو اس دفعہ اس پینڈیمک نے ہمیں کیسے ہلا دیا لوگوں کو، کافی دیر کے لیے چیزیں چل رہی ہیں. تو آئی تھنک مینٹلی کافی لوگ جو انرجی فیل ہوتی ہے کہ لوگ کافی اسٹریس میں ہیں. اور آئی نو کہ آپ مینشن کر رہے تھے پہلے کہ یہ جو 40 دن گزرے ہیں اس میں کیا چل رہا تھا؟ یہ جو ابھی 2021 سے دو پلانٹ جو ہیں جس میں مرکری ہے اور وینس ہے. اچھا، مرکری اور وینس ریٹروگریڈ تھے. حالانکہ یہ بذات خود تو بڑے اچھے پلانٹ ہیں. اچھا. یعنی وینس جو ہے وہ جو نام لے کر ہی بندہ باغ ہو جاتا ہے، لیکن اندر خانے وینس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے ڈینجرس ہے. وینس کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹریکشن، جس کو ہم حسن کی شکل بھی لے لیتے ہیں. اب کسی کی بلڈنگ بنی ہوئی تو میری اٹریکشن ہو گئی کہ یہ بلڈنگ میں کسی طریقے سے قبضہ کر لوں، تو وہ وینس جو ہے اندر کام کرتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. ہاں، تو جو مرکری ہے وہ بھی ایک بڑی پاورفل چیز ہے. جو دل دماغ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہم سارے کرتے ہیں نا، وہ ہمارا دماغ ہے، یہ مرکری ہے. اور یہ بزنس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اور ہماری روزمرہ کی زندگی کی جتنے بھی یہ سسٹم ہے، ایون کہ یہ جو ایروپلین ہے اور یہ مشینری ہے،
یہ ساری مرکری ہے، یہ دماغ ہے، سینس ہے ہماری. تو یہ پلانٹ بڑے اچھے ہیں، لیکن ریٹروگریڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اثرات اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. لیکن اب ٹائم بہتر ہو گیا شروع، ٹھیک ہے. اور یہ اگر یہ دونوں جو ہیں اگر کٹھے ہو جائیں، جس کو آپ کہتے ہیں کنجنکشن، تو کمال ہو جاتا ہے. یہ دونوں کی آپس میں دوستی ہے. یہ دونوں ہی جو ہے نا یہ بڑے کمال کے پلانٹ ہیں. اور جس وقت بھی کبھی اکٹھے ہوں گے، اس وقت جس شخص کے ہاؤس میں ہوں گے، اگر وہ بزنس کرتا ہے تو بلے بلے ہو جائے گی، اگر وہ ایجوکیشن کے لیے ہوتا ہے تو زبردست ہوگا. کیونکہ وینس، زیادہ تر وینس جو ہے نا یہ شو کے لیے کام آتا ہے. مثلاً 5ویں گھر میں ہو تو کوئی آرٹ ٹائپ چیز جو ہے، آرٹسٹک، یس. ہاں، اگر دوسرے گھر میں ہو جائے سیکنڈ ہاؤس میں، تو وہاں پر بھی اگر اس کے ساتھ راہو بیٹھ جائے تو پھر بھی کوئی آرٹسٹک چیزیں جو ہیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ سنگر، رائٹر، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بہت کمال کی چیز ہے. تو میننگ اگر کسی کے برتھ چارٹ میں وینس ہے، وہ بائی برتھ ہونا چاہیے کہ کسی لگنا میں جس طرح وہ موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں؟ نہیں، بائی برتھ جس کا وینس ہوتا ہے نا، وہ آپ کا بھی وینس بہت اچھا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے نکالا تھا. اچھا ہے تو اسی لیے میں it shows right when you're good it's gonna show. نہیں، آپ تو وینس نظر آتی ہو نا. تو بائی برتھ جس کا ہوتا ہے نا وہ شخص ہمیشہ ایسی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جیسے کہ گفتگو، اپیرنس، آرٹ کے معاملے میں بہت بندہ آگے ہوتا ہے. کلیئر کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ جس کے ہوتا ہے، میننگ کہ ہوتا سب پہلے ہاؤس میں، لگنا میں نہیں. میرا کوشچن ہے کہ ہوتا سب کے ہے، لیکن ڈیپینڈ کرنا چاہیے کہ کدھر ہے. نہیں، وہ ہوتا تو سب کے ہے. یہ پلانٹ جتنے بھی ہیں یہ ڈیوائڈ ہو گئے ہوتے ہیں. میں نے ایک دن بات کی تھی کہ یہ 8-9 پلانٹ جو ہے نا اگر کسی صحیح سیکوینس میں پڑے ہیں کہ گرو جو ہے دولت کا جو بادشاہ ہے وہ 9ویں گھر میں ہے، اگر گرو جو ہے فرسٹ ہاؤس میں ہے، گرو 9ویں گھر میں ہے، گرو 10ویں، تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ یوں ایسے چھالے مارتا ہے. اگر وہی گرو جو ہے وہ 6ویں گھر میں آ جائے، 8ویں میں، 12ویں آ جائے تو لمبے پیا ہوتا ہے. اوکے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پلیسمنٹ پلانٹ کی کدھر ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہاں پہ ہماری پلانٹ کی پلیسمنٹس ہیں. ہر کسی کی ڈفرینٹ ہوں گی. اچھا، ایک اور بات، سوری آپ نے مجھے کہا تھا بات نہ کاٹنا. یہ منگلیک کا جو چکر ہے وہ کیا ہے کہ منگل اگر ان ایون جگہ پہ آگے بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے گھر میں، ٹھیک ہے، چوتھے گھر میں، 8ویں میں، 7ویں میں، 12ویں میں، یہ 5 ہے. اب 6واں ایک ایڈ ہو گیا. دنیا کے جو بڑے ماہرین ہیں انہوں نے سیکنڈ ہاؤس بھی شامل کر دیا، کیونکہ سیکنڈ ہاؤس جو ہے نا ڈائریکٹ دیکھتا ہے 8ویں گھر کو. تو چلو 6، اب منگل بائی برتھ اگر 6 میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے پیدائشی طور پر تو وہ منگلیک ہوتا ہے. لیکن منگلیک کی نا کچھ ٹائپ ہیں. جو 8ویں گھر میں ہے منگل، کیونکہ منگل کا اپنا وہ گھر ہے نا، تو اگر منگل وہاں پر ہے تو اٹ مینس کہ وہ منگلیک ذرا اسٹرانگ ہے، ڈڈا ہے. تو میننگ اچھا، وہ تو مجھے تھوڑا سا پرسنل یہ لگ رہا ہے بات، بیکاز نہیں، میں آپ کو پرسنل نہیں بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پیدائشی طور پر یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں نا، جہاں ہوتے ہیں نا ان کے وہاں اثرات ہوتے ہیں. اگر اچھی جگہ پر ہے تو اچھے اثرات ہیں، اگر اچھی جگہ پہ نہیں ہے تو پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ گرو جو ہے وہ 9th ہاؤس میں ہو تو بڑا اونچا بندہ اڑتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر شنی ہے تو پازیٹیو ہے، تو وہ جناب اگر 11ویں گھر میں ہو، 10ویں میں ہو تو وہ بہت اونچا اڑتا ہے. وہ بزنس ہے، وہ ریلیشن ہے، وہ کیریئر ہے، وہ بہت اونچا بندہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مون جو ہے اگر 9th ہاؤس میں ہو، مون اگر 4th ہاؤس میں ہو، مون 1st ہاؤس میں ہو تو بڑی بات ہے. تو اگر یہ پلانٹ کسی کے جیسے کہ مون ہے وہ 6 گھر میں چلا جائے پیدائشی طور پر تو وہ منجیدے ہی انہیں پہ رہنا، وہ بندہ اٹھ نہیں سکتا. سمجھو کہ وہ بائی برتھ ہی کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشو ہے. اگر مون جو ہے وہ 8ویں گھر میں ہے تو مون چونکہ وہ منگل کا گھر ہے، منگل کی اور مون کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو وہ واسطے کوئی نہ کوئی نواں ایشو جڑا نا وہ ہوئے گا، یا تو کہتے ٹرک بچ جائے گا،
یا ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद। मुझे तो पता लग गया था कि वो जो मौन है वो कोई इशू बनाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप ये उपाय करो। 3-4 महीने बाद क्या लगा कुछ फर्क पै गया। मैं क्या वो किसी ने कुछ नहीं सी कीता। ये विदेशी तौर पर जो मून है वो 8वें घर में है, वो मंगल का हाउस है, लिहाजा उनकी बनती नहीं है। वो तेरे 8वां घर नुकसान का घर है, लॉस, इशू इन बिटवीन बीवी और बंदे के दरमियान, एक्सीडेंट कराता है, गवर्नमेंट लेवल पे इधर उधर के मसले मसाइल कराता है। तो हमने जो बात की थी वो ये थी कि जब कोई प्लेनेट अगर सही जगह पे बैठा होता है तो वो बहुत फायदा देता है। बहुत अच्छी बात है आपने ये बताई है। तो मुझे लगता है कि मैं आपकी काफी देर से शागिर्द हूँ। इस चीज को तो पहले मैं मानती नहीं थी, राइट? बिकॉज हम सीखते हैं। शुक्र है कोई बंदा सुन रहा है कि नो डेफिनेटली, बिकॉज लेकिन आप तो अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है। बिकॉज ये चीज इतनी इफेक्टिव है कि जब आप इस चीज को समझ लें, आप कहते हो कि आप समझते हो कि बस दुनिया चल रही है ऐसे ही है, लेकिन उस चीज का एक बड़ा सिंक्रनाइज डिजाइन बना हुआ है और उस चीज को समझने के लिए हमें अपना लेवल, मेंटल जो लेवल है ना, थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। और उस चीज के लिए हमें काउंसलर्स, गाइडेंस, हमें कोचेस, हमें मेंटर्स चाहिए। और मेरी लाइफ में देयर इज नो बेटर मेंटर देन हिम, बिकॉज ये लोगों की हेल्प करते हैं फ्रॉम द कोर, राइट? मीनिंग कि आपके जो अंदर स्पिरिचुअल डिफॉल्ट्स हैं उनको कैसे ठीक करें कि आपकी फिजिकल लाइफ में और बेटरमेंट और अच्छी चीजें आए और वो मैनिफेस्ट हों। तो इसीलिए आई हाईली रेकमेंड कि आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बनाएं और जानें कि आपका बर्थ चार्ट कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे मजबूत है, और कैसे हम आप अपनी लाइफ को एक फ्लावर की तरह जी सकते हैं। देखिए मैं एक गुजारिश करने लगा हूँ कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो बिल्कुल ना फिक्र करें। आप जहाँ बैठे हैं वहां पर, अगर कलकत्ते बैठे हैं ना तो वहीं से हेलो कर दे। मैं आपकी हर चीज जो है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जी मेरा ये है, मेरा वो है। मैं हर चीज जो है उसको देखता हूँ और उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप दूर हैं तो कोई बात नहीं, अगर करीब है तो वेलकम, आइए मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए और बैठ के मेरी बात सुनिए कि आपका सितारा जो है वो किधर जा रहा है, हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। हम उसके लिए कोई पूजा कर सकते हैं, हम उसके लिए कोई दान कर सकते हैं। लेकिन ये है कि रास्ते गॉड ने बड़े बनाए हुए हैं। यानी हमारी इस दुनिया में खुदा हमें इतना प्यार करता है कि वो कहता है कि मुश्किलात का हल मैंने बहुत दिया हुआ है और तुम्हें मरकरी भी दिया। अभी मरकरी की बात हुई थी ना कि अकल सेंस अगर है तो ठीक है, रास्ते बड़े हैं, हम उनका हल कर सकते हैं। आप आइए मेरे साथ, मेरे पास बैठिए। बहुत ही अच्छी बात है। गाइज यू कैन कॉल एट 416-831-0493 और अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं जल्दी से। दिस इज अ साइन फॉर यू अगर आप देख रहे हैं। तो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना था ब्रेक से जाने से पहले कि आप लोगों को रीड कर सकते हैं विदाउट एनी बर्थ डेट, विदाउट एनीथिंग, या आप उनकी एनर्जी में टैप इन करते हैं, ये वो क्या इस वक्त फील कर रहे हैं कि कैसे ही आपका ये नहीं है? वो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ना ये काम करते हुए बहुत साल हो गए। एक विद्या है जो कि मैंने की हुई है, और वो जब कोई मेरे कान में आवाज पड़ती है तो मुझे फौरन, अभी एक बीबी ने मुझे फोन किया अभी कोई 1 घंटा पहले, कहने लगी जी कि मैंने आज अपॉइंटमेंट बनानी है तो मैं फोन पे ही कर लूँ या पर्सनली आऊँ। मैंने कहा ये तो तुम्हारी मर्जी है। तो वो कह लगी वो किवें तुसी पढ़ लोगे, मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं हैगी, मैं हाथ विखाना चाहनी है। और मैंने कहा नहीं, मैं हाथ ऐसे नहीं देखता, तू अपने खब्बे हाथ पे चीची के नाल साइड पे देख, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी है, एक बिल्कुल छोटी है। तो कहती हाँ ये बिल्कुल है। मैंने कहा इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इशू है। पर्सनल लाइफ अब समझाना पड़ता है कि ये लोगों को नहीं। मैं पर्सनल लाइफ मीन के तेरा जो अपोजिट पार्टनर है उसके और तेरे दरमियान इशू है, चाहे वो ये है या पहले था, लेकिन देयर इज समथिंग, कुछ हुआ है। तो वो कह लगी हाँ मैं इसीलिए मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा उस परेशानी का हल जो है ना वो अल्लाह ताला करता है, आप आओ, मैं आपको देखूंगा भी आपका सितारा जो है, जो परेशानी करता है, जो कि गलत जगह बैठा हुआ है, उसको हम किस तरह
نرم کر سکتے ہیں ذرا، تاکہ اس کی جو تمکنت ہے وہ ذرا ایزی ہو. بہت ہی اس طرح اس کے علاوہ اور کوئی جو لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ڈیٹ آف برتھ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ اچھا ایک اور بھی بات ہے، ایک بندہ کہتا ہے وہ میرا جڑا باپ ہے وہ دی بھی کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں کی. میں نے کہا جی دیکھو بات سنو، آپ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں باپ کا باپ، آگے اس کا باپ، آگے اس کا باپ، میں نے کہا سب کی تفصیل میں بتاتا جاتا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری ودیا کی بات ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میری اب ایج ہے، میں نے کتنی دیر سے اس سبجیکٹ میں محنت کر رہا ہوں، بیٹھتا ہوں راتوں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ میں نے وہ کوئی چیز کما لی ہوئی ہے، کوئی چیز میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو کہ مجھے کہتی ہے کہ کیسر صاحب اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا. اس کو جادو نہیں کہتے، سمجھے نا. یہ ایک میرے اندر ایک پاور ہے جو کہ ورک کرتی ہے. آئی بلیو بہت زیادہ کوشچنز ہیں، ویورز نے کوشچنز کیے ہوئے ہیں. ابھی بات ہوئی تھی وینس کے بارے میں کہ وینس انٹرپشنز کریٹ کرتی ہے ہمارے ریلیشن شپس میں. بالکل. کافی لوگ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں کہ وہ اپنی میرج یا ریلیشن شپ کے ساتھ بہت امیدیوں کے ساتھ اندر جاتے ہیں لیکن رزلٹ ان کو فروٹفل نہیں ملتا. تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. آپ بول رہے تھے شو کے بگننگ میں کہ وینس ابھی ریٹروگریڈ سے ختم ہوا ہے، میننگ وینس آپ کہہ رہے ہو کہ بڑی خوبصورت باتیں، لو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈسٹرکشن بھی ہے. تو یہ جو وینس ابھی ختم ہوا ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ریلیشن شپ کا باعث بن سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آج کل یہ جو سٹریس چل رہا ہے، بریک اپس اور عجیب سی سچویشنز ریلیشن شپ میں آنا، یہ وینس کی وینس کا فالٹ ہے. دیکھو جی شروع وینس سے ہی ہوتا ہے. ابھی روزانہ میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں وہ انڈیا سے کچھ پروگرام لگتے ہیں، وہ لڑکی کہتی ہے 6 مہینے پہلے آپ نے لو میرج کیا. اب جب 6 مہینے ایک لڑکی لو میرج کرتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اور وہ لڑکا، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا پریشر ہوتا ہے دونوں کے اوپر، کیسے وہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، ماں کو بھی چھوڑا ہے، باپ کو بھی، گھر بھی چھوڑا ہے. اور 6 مہینے کے بعد وہ کچھ ایشو ہو جاتا ہے بیچ میں، دوسرا کوئی ستارہ آورتا ہے. ایگزیکٹلی. سمجھے نا. یس. مگر وہ جو ایک دفعہ تو وہ جو وینس ہے وہ گھما دیتا ہے انسان کو، لیکن اس میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں. اس میں وینس اگر کام کرتا ہے اور وہ دونوں پارٹیاں جو ہے ان کے دوسرے پلانٹ ٹھیک ہیں تو پھر تو وینس جو ہے وہ زندگی میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے بلیس کیا ہوا ہے خدا نے. سمجھے نا. میں نے بھی شادی جو جس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ بس میرا جو پارٹنر ہے اس کا پاؤں رکھنے کی دیر تھی، ایسے دولت بارش کی طرح آنی شروع ہو گئی اور زندگی سنور گئی. آج تک ہم موجیں کر رہے ہیں. میننگ کہ اگر آپ کا پلانٹ کسی کے ساتھ بہت اچھا میچ ہوتا ہے تو آپ کی جو خواہشیں ہیں، جو بلیسنگز ہیں، وہ ملٹی پلائی بھی ہو سکتی ہیں. ملٹی پلائی ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت سارے لوگ دیکھتا ہوں جو کہ زور مار کے ماں نو بھی چھڈ آئے، سب کو چھوڑ دیا، آگے جی لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا، علیحدہ رہنے. دیکھو نا وہ لڑکی کتنا وہ حوصلہ کر کے آتی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے، لیکن وہ بیچ میں دوسرا ایک پلانٹ آ گھستا ہے. یہ سارا ایسے ہی ہے جیسے آدمی کرتے ہیں کہ دوسرے سے کام دے لت مارنی. یہ پلانٹ بھی اس طرح کرتے ہیں. تو وہ جناب بعد میں روتی ہے کہ جی میں نے بڑے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، میں اس کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے. کافی لوگ اس چیز کو مگر وینس جو ہے یہ سٹارٹ اس کا بڑا زبردست ہے، بہت کمال کا سٹارٹ ہے، ایسے ایک دم دنیا ہلا دیتا ہے. اس کو آئی تھنک بولتے ہیں ریلیشن شپ میں لو بامبنگ، کہ آپ شروع ایسے کرتے ہو کہ جس طرح آپ دنیا کو بھول جاتے ہو اور آپ کا ریلیشن شپ اس وقت بہت زبردست لو ہے. اچھا وینس اور بھی جگہ پہ کام کرتا ہے. وینس صرف اس معاملے میں نہیں کہ ایک لڑکے نے لڑکی سے شادی کر لی، کامیابی، آرٹ، وہ جو آرٹ بندے کے اندر گھسا ہوتا ہے نا وینس، وہ نکلتا نہیں ہے. آپ فیس بک پہ دیکھو وہ لڑکیاں اپنے کمروں میں ڈانس ڈونس کر کے خوش ہو جاتی ہیں، ان کو باہر نہیں موقع ملا آگے اپنے آپ کو شو کرنے کا. لیکن جو وینس ہے وہ تنگ کرتا ہے. ابھی آپ آج کل دیکھو بوڑھے بوڑھے آدمی جن کی داڑھی 1 فٹ ہے اور جناب وہ شادیوں پہ خوب ناچ کر رہے. کیا ہے وہ جو وینس ہے نا، وہ باڈی تھرکتی ہے جب میوزک بجتا ہے، وہ رہ نہیں سکتا بندہ، وہ مجبوراً ایسے ایسے اچھلنے لگتا ہے. یہ بھی وینس ہے. وینس جو ہے نا کام میں، جو بزنس میں کامیابی ہوتی ہے نا، اٹریکشن، وہ بھی وینس ہے.
آپ ایک بلڈنگ کے پاس سے گزر رہے ہو, آپ کہتے ہو بلڈنگ کئی کیا خوبصورت بلڈنگ ہے یار, کہتے میں قبضہ ہی کر لوں تے چنگا. یہ بھی وینس ہے. وینس کے یوز بڑے ہیں, مگر یہ ہے کہ کچھ مرکری ٹھیک ہو, آپ کی سینس ٹھیک ہو, آپ کی سوچ ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, پھر کوئی اور دوسرا پلانٹ جو ہے نا وہ بیچ میں نہ آ گھسے, کیونکہ یہ پلانٹ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ بدلتے رہتے ہیں. وینس بھی ایک مہینہ. ایگزیکٹلی میں یہی پوائنٹ میک کرنے لگی تھی کہ ان لوگوں کے پلانٹس, سوری ان لوگوں کے نہیں, پلانٹس جو چینج ہوتے ہیں یہ سیزنز کی طرح ہیں. ہاں مے بی 6 مہینے جو ابھی آپ کا ٹائم چل رہا ہے بہت زبردست ہے, لیکن جو ابھی آگے ٹائم آنے والا ہے اس میں انٹرپشنز ہیں, اور وہ سمجھنا آئی بلیو از سو امپورٹنٹ. اچھا, اس میں ایک میں اپنا ایکسپیرینس بتانے لگا ہوں کہ آپ کو ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. Absolutely, آپ کو 110%. دعا پہلے کرنی چاہیے. آپ کسی بھی دھرم میں ہیں, ہم سب ایک ہی چھتری کے نیچے رہتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ مدد ملتی ہے کہ یہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے بیچاری, Yes. کہنی میں جی پتہ نہیں کہڑے شہر تو آئی ہیں, یہ نال بھج کے آ گئی ہیں. کتنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو, وہ دعا کرے. شروع میں یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ میننگ یہی ہوتے ہیں کہ لوگ ماں باپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں چلو جی ہم تم دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں, تو وہ جو گردوارے میں یا گرجے مندر میں ہوتی ہے نا دعا, وہ سارا یہی ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ود دا بلیسنگ آف دا گاڈ. یہ میں اس لیے علیحدہ ایک وکھرا میسج دے رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر اس طرف دھیان دینا تو ہماری جو مشکلات یا ہماری پرابلم یا ہمارا جو وینس یا مرکری یا شنی یا جو پلانٹس ہیں ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں ان میں کچھ بہتری آتی ہے. کیونکہ شنی کہتا ہے, شنی سب سے زیادہ ڈینجرس پلانٹ ہے اور اچھا بھی ہے بڑا. یہ شنی پاپا جی کہتے ہیں کہ اگر تو اندر جا کے نا اکیلا بیٹھ کے کوئی پوجا کرتا ہے نا تو میں تجھے کچھ نہیں کہتا, کیونکہ تو گاڈ کو خوش کرتا ہے اور میں بھی گاڈ کا ہی نوکر ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی بھی جو کام ہے نا, یہ میں سادے ورڈ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کوئی بھی کام کرتے ہو, ویاہ کرنے لگ جائے, کسی سے لو کرتے ہو, کوئی جاب کرتے ہو, یا وینس ہے, وینس کی وجہ سے تم اچھے سنگر بن رہے ہو یا رائٹر بن رہے, یہ وینس ہی بناتا ہے. یعنی سیکنڈ ہاؤس میں اگر وینس ہو تو بندہ رائٹر بنتا ہے, اس کے تھاٹس جو ہیں بڑے زبردست ہوتے ہیں. مون کے ساتھ آج بھی میں کسی جگہ بتا رہا تھا, وینس اگر 5ویں گھر میں ہو تو کوئی فنکار, وینس سیکنڈ ہاؤس میں ہو تو وہ بھی آپ کا سورس آف انکم جو ہے نا وہ گانا, آواز, میوزک وغیرہ, یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. تو ان سمری آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو جاننا بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے پلانٹس کو سمجھنا کہ کہاں پہ میری ایک اسٹرینتھ نکلتی ہے, کس چیز کو میں یوز کر سکتی ہوں. نمبر 2 ہم نے آج سیکھا ہے کہ یہ پلانٹس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویدر ہم ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, لیکن جو آئی وڈ سے جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے. کہتے ہیں دنیا میں ملینئرز ایسٹرالوجی کا یوز نہیں کرتے, بلینئرز یوز کرتے ہیں, جو سب سے ہائی لیول ہوتے ہیں, بیکاز ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی ڈیسٹنی خود کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا ایموشنلی, فزیکلی اور اسپرچولی. اور آپ جیسے لوگ ہیں جو ہمیں بڑی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں, اور ہر کسی کا ایک ڈفرنٹ سناریو ہے. میں آپ کے پاس اگر آتی ہوں, میرا برتھ چارٹ دوسرے بندے سے بالکل ڈفرنٹ ہے, اس کی ریمیڈی ڈفرنٹ ہوگی, اس کا سولوشن ڈفرنٹ ہوگا, سب کچھ ڈفرنٹ ہے. اسی لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں, ریکمینڈ کرتی ہوں, انکریج کرتی ہوں کہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بنائیں at 416-831-0493. I promise you guys you will not regret that. اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں ہمارے شو؟ نہیں, میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ساتھ مانگتے رہے. بالکل. اور ستاروں کی ڈائریکشن جو کہ ہم لے کے پیدا ہوئے, جب کسی بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے نا تو اوپر سسٹم ہے کہ چلو جی آج یہ نتو فتو نے پیدا ہونا ہے, تو وہ ستارے جو ہے نا وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ستاروں کے اثرات ساری عمر رہتے ہیں. جب بچہ 3.5-4 مہینے کا ہوتا ہے نا تو یہ ہاتھ کی لکیریں بن جاتی ہیں, وہ ستاروں کے اثرات ہاتھ پہ بھی بن جاتے ہیں. تو یہ لکیریں چینج ہو سکتی ہیں؟ نہیں, لکیریں مین جو ہے نا وہ نہیں چینج ہوتی, لیکن بیچ میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا یعنی ستاروں کی موومنٹ کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے, بالکل نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم ہے بنا ہوا کہ چلو جی آج فلانے نے پیدا ہونا جی, تو چل بھئی تو کھڑا ہو جائے, وہ ساری عمر تھوڑا لکھا جائے گا.
کہ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੈ, وہ اوپر جو خدا نے بنایا ہوا ہے. جب اپنے ہاتھ میں بھی لکیریں دیکھتے ہیں تو ہر ایک لکیر ڈفرینٹ ہے. جب ہم اپنا فنگر پرنٹ دیتے ہیں تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری آئیڈینٹی ہے, بیکاز اس لیے کہ وہ چینج نہیں ہوتی. آپ 10 سال کے بعد جائیں, آپ کا ہینڈ پرنٹ لیا تھا نا ایئرپورٹ پہ, تو جا کے دیکھے تو وہی نکلے گا. اور پھر یہ کہ لکھاں لوگ جو ہے نا اپنا ہینڈ پرنٹ دیتے ہیں نا, کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ملتا. جی ملن لگے تو پھر ایک بندہ جڑا نا 4 بندے دی ٹکٹ لے کے ایک کلا ہی بندہ وہ سفر کرتا پھرے کہ جی میرا ہینڈ پرنٹ ملتا جی, اس طرح ہوندا نہیں. آپ ستاروں کی ڈائریکشن جو ہے اس کو بھی دیکھیں, آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو بھی دیکھیں, آپ اپنی دعا پوجا جو ہے وہ بالکل نہ چھوڑیں, تو پھر دیکھیں کہ زندگی آپ کے قدم چومتی ہے. ویورز, آج آپ نے دیکھ لیا کہ ستارے کتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. ہم ایک اپنے انر سیزنز کے ساتھ بلٹ ہوئے ہوئے ہیں اور اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کی لائف بھی امپروو ہوگی, آپ کی فائنینسز بھی, پرسنل لائف بھی, کریئر بھی, ہر ایک چیز اور خوبصورت ہو سکتی ہے رائٹ گائیڈنس کے لیے. پلیز کال 416-831-0493 to make your own appointment, and I hope you guys really enjoyed our show today, and we'll see you guys next time. ایک چھوٹی سی بات اور کریں. بالکل بالکل. جاتے جاتے ہم کماتے ہیں, ہم خود بھی کھاتے ہیں شام کو, لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ والے گھر کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے, بیوٹیفل. یہ چیز جو ہے اس کا بھی خیال رکھیں. آپ کی محنت سے کمایا ہوا ایک نوالا اگر کسی کے منہ میں جاتا ہے نا, تو آسمان کے اوپر جو ہے وہ بڑی وائبریشن ہوتی ہے کہ لو جی آج انم نے اپنی کمائی کا دیا ہوا جو ہے وہ دیا ہے, تو پھر دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, پھر کتنی مہربانیاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اگر پیسے نہیں کر سکتے, آپ کی انکم لمیٹڈ ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے گا, مگر آپ اپنا وقت بھی دے سکتے ہیں کہ آپ ایسے جا رہے ہیں پیدل, کوئی بزرگ جا رہا ہے تو اس کو پوچھیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. بالکل, بہت ہی خوبصورت بات ہے. اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا لیں, آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اپنی گاڑی بھی بٹھا لیں, وہ جو آپ نے 15-20 منٹ دینے ہیں نا, وہ اوپر لکھے جائیں گے کہ جی جناب انہوں نے نا, وہ کتنا کمزور تھا بندہ, اس کو اٹھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آئے. بلے بلے ہو جائے گی آسمان پہ. فرشتے نکلتے ہیں 2:30 بجے روزانہ, وہ کہتے ہیں کہ جی اینو بلیس کرو, جی اینو بلیس کرو, اے بندہ کام کرتا ہے جی, اس طرح کرتا ہے جی, کیونکہ وہ شیطان کی حکومت 2:30 بجے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. جب یہ اذانیں ہونی شروع ہوتی ہیں نا اور یہ دعائیں ہونی تھی, اس وقت آپ سمجھو کہ فرشتوں کی حکومت آتی ہے, تو ساری بلیسنگ جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں. تھینک یو مسٹر کیسر اقبال, آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, ہمیں بہت بہت اچھا لگا. آئی ہوپ ہمارے ویورز کو بھی اچھا لگے گا, اتنی دلچسپ باتیں, اور اسی طرح ہم دوبارہ ملیں گے ان دا نیکسٹ 2 weeks. آئی ہوپ یو گائز call him, make your appointment, do not miss out. ٹائم ہی ہماری ریئل کرنسی ہے, ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ ہم دیکھے جائیں گے. call now اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ بات ریزونیٹ ہوئی ہے اور اپنی لائف کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں in a better way. And I hope you guys have a great day. Thank you very much.